بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کو قرآن پاک میں عمران کی بیوی کہا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے تجھے وقف کر دیا ہے، اسے قبول فرما۔ بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ ان کی اولاد کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں گی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بی بی مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ وہ بیت المقدس میں رہتی تھیں اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ جب بھی زکریا ان کی عبادت خانے میں آتے تو ان کے پاس رزق پاتے۔ وہ پوچھتے، مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو کہتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ ایک دن فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اور سورہ مریم آیت نمبر 20 میں ہے، بی بی مریم علیہ السلام نے حیرت سے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جسے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بیابان میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ وہ اکیلی، بے سہارا اور بے گناہ تھیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت سے تازہ کھجوریں گرائیں اور نیچے سے چشمہ جاری کیا تاکہ مریم علیہ السلام کھائیں، پئیں اور سکون پائیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ واپس آئیں تو لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ تم بغیر شوہر کے بچہ کیسے لا سکتی ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 29۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بولنا شروع کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کو پاک دامن اور عورتوں کی سردار کہا ہے۔ وہ دنیا کی ان چند عورتوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست منتخب کیا۔ ان پر قرآن کریم میں مکمل سورہ مریم نازل ہوئی، جو کسی عورت کے نام پر نازل ہونے والی واحد سورہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42۔ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، پاک کر دیا اور دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3432۔ بی بی مریم علیہ السلام کی زندگی ایمان، صبر، عفت، توکل اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر تسلیم و رضا کی اعلیٰ مثال ہے۔ ان کی پاکیزگی اور ایمان کی طاقت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نبی کو جنم دیا، بغیر کسی مرد کے تعلق کے، جو کہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔